السلام علیکم جی. جیسے آپ کو پتہ ہے ویورز کہ آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کے مہینے میں ہمارے جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، جو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی اتنی بڑی قربانیاں یاسر کہ کوئی بندہ ان سے انکار نہیں کر سکتا. بے شک بہت بڑی قربانیاں، اور خاص طور پہ اپنے پورے کے پورے کنبے کو اس طرح سے ذبح کروا دینا یا اتنی بڑی قربانی پیش کر دینا، یہ واقعی نبی کے نواسے کا ہی حوصلہ ہے. جی بالکل بالکل بالکل. اور اس واقعے یاسر یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا، اس پہ روشنی ڈال رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت اچھی اور بالکل ایک بیلنسڈ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے ظاہر ہے کربلا کا واقعہ مختلف علماء کرام سے سنا ہوگا، لیکن جو اینگل یہ لے کے آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے گا. بالکل صحیح بات ہے. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک. اور المسند الحاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی اسلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، صحیح بات ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. صحیح. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ نہ ہو رہی ہے، آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے. صحیح. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. صحیح بات ہے. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں، اور تھوڑی جرت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہم السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. صحیح. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے پڑھے،
اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے, اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے, وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. صحیح ہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے, آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, تو میں نے آپ کو بتایا آپ رازدار رسول تھے, ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے, اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ میں گزر جائے, اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے, بتایا. تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا, میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں, اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. ٹھیک ہے. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں, علامات النبوہ کی حدیثیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں, اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا, کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں, تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. یاسر اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا ہے اس میں بہت زیادہ ظلم ہوا ہے, مطلب یہ فراموش کرنے والی باتیں نہیں ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں نا کہ کائنات کے اندر سب سے جو مین اور سب سے اہم ترین جو شخصیت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو گھرانہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں. تو یہ 3 دفعہ یہ فکرہ دہرایا. تو بلال صاحب آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نالج میں یہ بات پہلے سے ڈال دی ہو کہ یہ واقعہ حضرت امام حسین کے ساتھ ہونے والا ہے. جی جی بالکل. اور یاسر مطلب نا ہم لوگوں نے نا اگر کوئی سنی ہے تو انہوں نے اور رنگ دینا شروع کر دیا ہے, شیعہ ہے تو انہوں نے اور رنگ دینا شروع کر دیا. لیکن یہ جو واقعہ ہے نا یہ یاسر بجائے ہمیں نا علیحدہ کرنے کی ہمیں جوڑتا ہے. بالکل. بلکہ یہ تو ہمیں اسلام کے مزید قریب لے کے آتا ہے. بالکل. کیونکہ بلال یہ جو ایک واقعہ ہے نا, یہ واقعہ کربلا, یہ کسی ایک فرقے کی جاگیر نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ اسلام کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, اور مسلمانوں کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ. جی جی. اور نواسے بھی وہ کوئی مطلب عام جو لوگوں کے نواسے ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے, وہ نہیں با عمل, ٹھیک ہے, اور اہل بیت میں سے ہیں, اور ان کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اوپر گزری. اور یاسر وہ ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. بالکل. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے اگر آ کے وہ بیٹھ جاتے تھے نا ان کی پیٹھ پہ تو پھر وہ سجدہ لمبا کر دیتے تھے تاکہ جب تک یہ اتر نہ جائے تب تک میں نہ اٹھوں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی یہ ممانعت نہیں تھی کہ جی بچوں کو سائڈ پہ کر دیں یا مطلب سجدہ لمبا نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ محبت فرماتا تھا. اور یاسر دیکھیں اتنی مطلب بڑی شخصیات ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں انہوں نے جانے کیسے قربان کی ہے. آج ہمیں چھوٹی سی تکلیف آ جائے نا یاسر تو ہم
رونے لگ جاتے ہیں. بالکل بلال، آپ کے چھوٹے بچے کو چھوٹی سی چوٹ لگ جائے نا تو بندہ ساری ساری رات نہیں سو پاتا، تڑپتا ہے اس کی تکلیف کو دیکھ کے. آپ سوچیں کہ 3 دن تک پانی بند رکھا گیا، ٹھیک ہے، بچے بیچارے پیاس سے وہاں پہ نڈھال تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو ظالم ہے ان کو ترس نہیں آیا، ٹھیک ہے. لیکن آپ قربان جائیں کہ حضرت امام حسین کی عظمت کو، ان کے صبر کو اور ان کے کنبے کی جو صبر کی عظیم مثال، استقامت کو. بالکل ان کو بھی سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے کہ انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کے اس امتحان کو صبر کے ساتھ نہ وہ برداشت کیا. جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یاسر یہ واقعہ جو ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو نا تو وہاں پہ آپ نے صبر کرنا ہے اور دوسرے نمبر پہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، بالکل، نہ کہ ان کے سامنے جھک جانا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا یاسر، لیکن ہمارے لیے وہ مشعل راہ بن چکے ہیں کہ اگر آپ کی زندگیوں میں ایسا کوئی موقع آتا ہے تو آپ نے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، نہ کہ مطلب وہ جو ظالم ہے اس کے آگے جھک جانا ہے. اور حضرت امام حسین کا قول بھی مجھے یاد آ گیا کہ انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ ہر دور میں تم جیسوں کے لیے میرے جیسا کھڑا ہوگا. تو یہ مطلب ان کے فرمان کا ایک لب لباب ہے، ان کا مفہوم ہے. تو جیسا کہ ہر دور میں ظالم بادشاہ یا یزید جیسے لوگ اب بھی ہیں، آج کے معاشرے میں بھی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حسینیت کو زندہ رکھتے ہوئے اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم یزید کی سائڈ پہ ہیں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سائڈ پہ ہیں. کیونکہ یہ نیوٹرل ہونا بھی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ برائی کی طرف آپ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا. تو الٹیمیٹ ہمارے پاس چوائس جو ہے حضرت امام حسین کی، جو انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، ڈٹ جانا ہے، تو یہی ہمارے پاس چوائس ہے. بالکل صحیح ہے. اور ہم جائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سائڈ، نہ کہ یزید کی سائڈ. ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے. اللہ حافظ.